انا للہ و انا الیہ راجعون کا کہنا حالت نماز میں اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کوئی شخص حالت نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے دوران کسی رنج و غم کی خبر یا کوئی بری خبر سن کر یا اور کوئی ایسی پریشان کن خبر کو سن کر کے اس نے نماز ہی کے اندر کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس شخص کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ چنانچہ فتاوی تاطارخانیہ میں وَإِذَا أَخْبَرَ الْمُصَلِّي يُخْبِرُ السُّورَةَ فَقَالَ يَسُوءُهُ فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَرَادَ بِهِ جَوَابُهُ فَهَذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ۔ اس طریقے کے الفاظ فتاوی تاطارخانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 573 الفصل الخامس فی بیان ما یفسد الصلاح وما یفسد، جو ادارۃ القرآن کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 الباب السابع فیما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 620 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 حروف تہجی را، عنوان ہے رنج و غم کی خبر سن کر، اس عنوان کے تحت جو اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔ اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 حروف تہجی الف، عنوان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اس عنوان کے تحت جو ہے رنج و غم کی خبر سن کر کے عنوان کو دیکھے، جس کے تحت جو ہے یہ وضاحت نقل کی گئی ہے۔ میں نے اس عنوان کو آپ کو سامنے مسئلے کی وضاحت اس عنوان کے تحت کر دی۔ آپ جو ہے جلد نمبر 2 حروف نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 حروف تہجی را، رنج و غم کی خبر سن کر کے عنوان کے تحت اس مسئلے کی وضاحت بھی دیکھ سکتے ہیں۔